لگا کر آگ غازہ میں کرتا تھا غرور اپنی طاقت کا، لگی جب آگ اپنے ہی گھر میں ٹوٹ گیا غرور ظالم کا۔ معزز ناظرین، امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک، جس کو اپنی فوجی طاقت پر بہت غرور ہے، دنیا کے تمام ممالک پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ملک جو غزہ کے معصوم بچوں کو قتل کرنے والوں کو ہتھیار دے رہا تھا، وہ ملک جس کے تلوے چاٹنے کے لیے دنیا کے کئی ممالک لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اس ملک کے ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چند دن پہلے ہی یہ بیان دے چکے تھے کہ فلسطین کی مدد کرنے والوں کو جہنم بنا دوں گا۔ اسی ملک امریکہ کے ایک شہر لاس اینجلس جل کر تباہ ہو گیا ہے۔ دوستو، جس طرح سے لاس اینجلس میں آگ بھڑکی، وہ دیکھ کر وہاں کے چند لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، یہ انسانوں کی لگائی ہوئی آگ نہیں بلکہ قدرتی آگ ہے۔ ویسے تو امریکہ کے جنگلوں میں ہمیشہ آگ لگتی رہتی ہے، لیکن وہ شہروں تک نہیں پہنچتی۔ اس بار لگنے والی آگ شہر تک پہنچ گئی، سارے کا سارا شہر جل کر تباہ و برباد ہو گیا۔ لاس اینجلس ایسا شہر ہے جہاں پر دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ امریکہ کی فلم انڈسٹری، بالی ووڈ کے مشہور ستاروں کے گھر ہوا کرتے تھے، سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ ساری دنیا کو ٹیکنالوجی دینے والا، آگ لگانے اور آگ بجھانے کی ٹیکنالوجی دینے والا امریکہ، جو آج خود اس کے شہر میں لگی ہوئی آگ کو بجھا نہیں سکا۔ گزشتہ 8-10 دن سے لگاتار آگ جل رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ اس قدرتی آگ کے سامنے امریکہ کی آگ بجھانے والی ساری ٹیکنالوجیز فیل ہو چکی ہے۔ اب تک اس آگ میں 24 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، کروڑوں ڈالرز کا اب تک نقصان ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لاس اینجلس میں جو نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ لگانے میں ہی کئی دن لگ جائیں گے۔ پورا شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سامعین، جنگلوں میں آگ لگنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن لوہے سے بنے ہوئے قلعے نما گھروں کا جلنا سمجھ میں نہیں آتا۔ امریکہ کی تمام سرکاری ایجنسیاں آگ لگنے کی وجہ تلاش کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس امریکہ کے مہنگے شہروں میں ایک شہر تھا۔ یہاں پر امریکہ کے ارب پتیوں اور فلم اسٹاروں کے گھر تھے۔ جیف بریجز، ٹیم آئیکو، ملوٹن منگالیا، ڈینا وارن اور پیرس ہلٹن کے گھر بھی تھے۔ گزشتہ 6-7 دنوں سے لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سوشل میڈیا اور تمام نیوز چینلوں کی سرخیاں بن چکا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بجلی گرنے سے جنگل میں آگ لگی، تو کوئی کہہ رہا ہے کسی نے جنگل میں آگ لگائی، کوئی کہہ رہا ہے کہ بجلی کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگی، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ غزہ میں انسانی جانوں سے کھیلنے کا نتیجہ ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اوپر والے نے صرف ٹریلر دکھایا ہے۔ لیکن جو بھی ہو ناظرین، پتہ نہیں کیوں اتنے بڑے سانحے کو کوئی بھی اتنا سیریس نہیں لے رہا ہے اور نہ ہی کوئی ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی ٹی وی چینلوں پر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کی تصویر آتی ہے تو فوراً غزہ کے ان معصوم بچوں کی تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے جن پر بم برسائے گئے تھے۔ ناظرین، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لائیں۔